السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سارے حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے کچھ دنوں میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ختم نبوت اور مبارک ثانی کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا، جس پر دینی تمام جماعتیں اور جمعیت علماء الاسلام، TLP، دیگر جتنی جماعتیں ہیں شبان ختم نبوت، ان سب نے اس کو مسترد کیا۔ آخر وہ کیس ہے کیا؟ بہت سارے دوست یہ جاننا چاہتے تھے، اور میرے بھی ذہن میں یہ تھا کہ اکثروں کو تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کیس کب بنا اور اس کیس کی حقیقت کیا ہے، یہ کب سے شروع ہوا۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں کہ یہ کیس کب شروع ہوا اور اس کیس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا جانتے ہیں۔ ناظرین، 7 مارچ 2019 کے اندر یہ کیس ہوا کہ چناب نگر کے اندر ایک تقریب منعقد ہوئی۔ یہ قادیانی حوالے سے، قادیانی جو زیر تعلیم ہے ان کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس کے اندر اس میں انہوں نے مرزا مسرور کی ایک تفسیر ہے، تفسیر صغیر کے نام سے، وہ تقسیم کی، اور وہاں کے جو طلبات تھے، لڑکے تھے، لڑکیاں، ان سب کے اندر یہ تفسیر تقسیم کی گئی، جس کے اندر تمام یہ وہ تفسیر ہے جس کے اندر ہمارے پچھلے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مصنفین، ان کی تفاسیر کا رد کیا گیا اور ان کی تفسیر کو جھٹلایا گیا، اور مرزا مسرور کی تفسیروں کو اور احمدیت اور جو قادیانیت ہے اس کی نبوت کے حوالے سے جتنی تفاسیر تھیں ان کو اس کے اندر رائج کیا گیا۔ یہ تفسیر وہاں پر تقسیم کی گئی۔ اب اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، ان سب کا بالکلیہ طور پر انکار کیا گیا۔ جو سب سے بڑی بات اس تفسیر کے اندر یہ نقل کرنے والا ہے، اس کا نام ہے مبارک احمد ثانی، جس حوالے سے یہ کیس کا نام چل رہا تھا، مبارک احمد ثانی اس کا نام ہے۔ اس کے خلاف 6 دسمبر 2023 کو چناب نگر تھانہ کے اندر اس پر ایک مقدمہ درج کیا گیا، جو قرآن 95B اور 295C کا جو مقدمہ ہے اس پر مقدمہ درج کیا گیا۔ پھر اس پر اس کی گرفتاری بھی ہوئی۔ گرفتاری ہونے کے بعد قادیانی گروہوں نے چناب نگر تھانہ کے اوپر حملہ بھی کیا، جس پر آج تک کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی، آج تک کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی۔ آگے چلیے، اس پر پھر قانونی کارروائی عمل میں جب نہیں لائے گی تو جو سیشن جج ہیں راجہ اجمل، انہوں نے اب اس کی ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی۔ پھر کیس آگے چلا تو ستمبر 2023 کے اندر پھر یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں پہنچا، تو وہاں پر بھی اس کی ضمانت کو جو ہے وہ خارج کر دیا گیا۔ پھر نومبر 2023 میں جسٹس فاروق جو ہے نا وہ انہوں نے بھی ضمانت کو خارج کر دیا۔ پھر سپریم کورٹ کے اندر 6 فروری 2024 کو سپریم کورٹ کے اندر اس کا کیس چلا، تو وہاں پر سپریم کورٹ کے اندر سے اس کو ضمانت پر بری کر دیا گیا۔ پھر احتجاج ہوئے، جس طرح ملک کے اندر آپ کو نظر آئے، نظر ثانی کی اپیل دائر ہوئی۔ اب نظر ثانی کی اپیل کے اندر 26 فروری 2024 کو سپریم کورٹ نے جو ہے نا وہ ملک کے اہم ادارے جتنے بھی تھے، دارالعلوم دیوبند، اس میں دارالعلوم کراچی اور جامعہ بنوریہ، دیگر ہمارے بحیرہ شریف کا ادارہ ہے اور تعلیم القرآن کا حوالہ ہے، اس طرح کی جتنے بھی ادارے تھے ان سے رائے مانگی۔ اب ان کی رائے جب وہاں پہنچی تو 28 مارچ 2024 کو نظر ثانی کی اب تاریخ تھی، تو وہاں پر جسٹس صاحب نے عدالت کے اندر تاریخ کو ملتوی کر دیا کہ ہمارے پاس آراء تو پہنچ گئی ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک اس پر نظر ثانی نہیں کی ہے، ان آراؤں کو ابھی تک دیکھا۔ کورٹ نے جب اس کو ملتوی کر دیا اگلے 3 ہفتے تک کہ ہم نے ابھی تک ان آراؤں کو دیکھا نہیں ہے، دیکھنے کے بعد 3 ہفتے بعد اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو اب بھائی 3 ہفتے بعد اس کا فیصلہ سنانا تھا، تو وہ تاریخ مقرر ہوئی 28 مئی اور 2024 کی، تو 28 مئی کو بھی یہ فیصلہ نہ ہو سکا۔ تو خیر 29 تاریخ کو اس کی سماعت ہوئی، اس مقدمے کی سماعت کے اندر 3 رکنی بینچ تھا۔ اس بینچ کے جو سربراہ تھے وہ خود چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، اور اس کے اندر عرفان سعادت صاحب تھے اور نعیم افغان صاحب، یہ 3 جج تھے۔ انہوں نے 3 رکنی بینچ کے اندر اس کو سماعت کیا، اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے عدالت کے حکم پر اپنی اس نظر ثانی کی اپیل کی جو آراء ہے وہ بھیجی، اور دیگر جتنے علماء اکرام تھے، اکثر 5-7 علماء اکرام، انہوں نے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی اسی تحریر کے اوپر دستخط کر دیے کہ یہ تحریر بھی ہماری طرف سے ہے۔ لیکن اس کے اندر کچھ اداروں نے اپنی آرائیں بھی دیں، لیکن تمام کی آراؤں کے اندر یہ بات متفق تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ فیصلہ نظر ثانی والا غلط ہے، اور نظر ثانی کی اپیل دوبارہ دائر کریں اور اس فیصلے کو واپس لیں۔ تو خیر اب 24 جولائی کی جو تاریخ آئی، 24 جولائی 2024 کے اندر جو فیصلہ آیا، آج سے 2-4 دن قبل، آپ نے بھی اس فیصلے کو سنا ہوگا۔ اب فیصلے کے اندر بہت ساری شکیں ہیں۔ سب سے پہلی شک جو فیصلے کے اندر کہا گیا کہ مبارک احمد ثانی پر یہ کیس نہیں بنتا، اس لیے کہ یہ کتاب اس کی لکھی ہوئی نہیں ہے، کہ یہ کتاب کسی اور کی لکھی ہوئی ہے، مبارک احمد ثانی نے تو صرف اس کی تقسیم کی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارا قانون اور ہمارا آئین
اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کسی اور کی لکھی ہوئی اسلام اور قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف اور تفسیر کے خلاف کتاب ہو اور کوئی دوسرا اس کو تقسیم کرتا ہو؟ قطعاً ہمارا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ایک بات. دوسری بات، شک کے اندر جو فیصلہ سنایا گیا اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی اس پر 295C کا مقدمہ وہ بھی نہیں لگ سکتا، کیونکہ انہوں نے اس کو اپنے ادارے کے اندر تقسیم کیا کہ انہوں نے جو یہ تفسیر جو تقسیم کی تھی مرزا مسرور کی تفسیر صغیر، یہ انہوں نے اپنے ادارے میں تقسیم کی تھی. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن حدیث کے خلاف، تفسیر کے خلاف، کیا کوئی کافر جس کے اوپر متفقہ فیصلہ بھی ہو چکا وہ اپنے اداروں کے اندر قرآن کے خلاف یا ہماری تفسیروں کے خلاف اس طرح کی تفسیر لکھ کر اپنے اداروں میں تقسیم کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہ قانون بنایا ہی اس لیے گیا کہ قرآن کے خلاف یا قرآنی تفسیر کے خلاف کوئی آدمی اس طرح کی تفسیر نہ جاری کر سکتا ہے، نہ اس کی تعلیم دے سکتا ہے. نمبر 3 سنیے جی. تیسرے نمبر پر مرزائیوں کو جو ہے نا، انہوں نے اپنی عبادت گاہوں پر 295C کا مقدمہ اس لیے نہیں رکھ سکتا کہ وہ اپنے کلمہ کو، اچھا یہاں پر چیف جسٹس صاحب نے اس فیصلے نظر ثانی میں یہ کہا کہ قادیانی اپنے کلمے کی جو تحریر ہے، اپنے کلمے کی جو وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر اس کو جاری کر سکتے ہیں. تو کیا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے اداروں کے اندر وہ مسلمان ظاہر کیے جائیں گے اور اپنے اداروں سے یا اپنی جو عبادت گاہیں ہیں ان سے باہر آئیں گے تو آ کر وہ کافر شمار ہوں گے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. تمام اداروں نے، تمام مذہبی جماعتوں نے چیف جسٹس صاحب کے اس فیصلے کو قطعاً مسترد کر دیا. سارے اکٹھے ہو گئے اس معاملے پر کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ مبارک نظر ثانی والا جو فیصلہ ہے یہ غلط ہے. ہم اس کو جوتے کی نوک پر، بلکہ جوتے کی نوک پر بھی نہیں، جوتے کے نیچے رکھتے ہیں، اس کو مسترد کر دیا. اب آگے کیا لائے عمل تیار ہوتا ہے؟ ہم اپنے اکابر علماء اکرام کے ساتھ ہیں، جس طرح ہمیں وہ اس فیصلے کے بارے میں حکم دیں گے میں خود بھی اور تمام سننے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو کہتا ہوں کہ آپ اس پر لبیک کہتے ہوئے اپنے علماء اکرام کا ساتھ دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.